ہوتا تو اس کے لیے آپ پکی لے سکتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جانور کا جو گوشت ہے، جانور کا، اس کو 3 حصے کرو۔ کتنے حصے؟ 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنا، ایک حصہ فقراء کا اور ایک حصہ کس کا؟ رشتہ داروں کا۔ آپ جو غریبوں کو دے رہے ہو تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں گوشت ہی دو۔ کیا دوں؟ اگر اللہ نے دینے کا دل دیا ہے، اور اگر نہیں دینا تو سارا خود کھا لو، گناہ نہیں ہوگا۔ اگر گوشت دینے کی ہمت نہیں، اگر آپ کہو گے عجیب بات کر رہا ہے، ہمارے ہاں گوشت خود رکھتے ہیں، چھچڑے، ہڈیاں، گند اور گند بلا یہ اٹھا کر کہتے ہیں غریبوں کو دے دو۔ کس کو دے دو؟ خدا کا واسطہ ہے، اگر یہ دینا ہے تو اس دینے سے نہ دینا بہتر ہے۔ اگر یہی دینا ہے تو اس دینے سے نہ دینا، اگر دینا ہے تو کیا دو؟ گوشت۔ گوشت کا مطلب گوشت اور گوشت کا مطلب گوشت۔ ترجمہ سمجھ رہے میرا؟ گوشت کا مطلب گوشت اور گوشت کا مطلب اور پھر گوشت کا مطلب خدا را یہ ہڈیاں، چھچڑیں، یہ گند بلا غریبوں کو دے کر ان کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جہاں پورا سال جس اللہ نے انہیں کھلایا ہے، آج عید کا دن وہ اللہ انہیں کھلا دے گا، آپ ان پر احسان مت چڑھاؤ کہ ہم آپ کو گوشت دیں۔ دینا ہے تو کیا دو؟ اور گوشت ہی دو جس پر گوشت نظر بھی آتا ہو۔ ہمارے ہاں غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ انہیں گوشت کے نام پر ہڈیاں اور چھچڑیں اور چربی یہ ان کو دے دی جاتی ہیں، گوشت خود رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض گھروں میں مجھے یہ بھی ساتھیوں نے بتایا محرم تک لوگ گوشت کھاتے۔ کیا کرتے؟ اور کچھ عجیب فلسفے ہمیں سمجھاتے، کہتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو اس سے ہم دیگ پکائیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ثواب۔ اس سے لگتا ہے تم پرانے ہڈ حرام ہو کہ گوشت کو 3 مہینے۔ میں تو کبھی کبھی جب کتابیں کھولتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ والا مسئلہ آج کے دور کے لیے آپ کو پتہ ہے، مسئلہ بتانے لگا ہوں۔ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانا حرام تھا ابتدائی زمانہ میں۔ قربانی کا گوشت کیوں؟ اس میں مزاج یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ تقسیم کر دیں لوگ، زیادہ سے زیادہ۔ پھر اس عمل میں سے اٹھاؤ کتابیں، ہوائی فائرنگ کا عادی نہیں ہو، احادیث سنا رہا ہوں، جنگ پریس اور جیو نیوز اور 9 بجے کا خبرنامہ نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان اقدس ہے۔ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت استعمال کرنا، ہم تو کہتے ہیں یا اللہ وہ فتویٰ آج نافذ ہو جائے کہ 3 دن کے اندر کیا ہو جائے؟ گوشت پورا ہو جائے۔ یہاں تو اللہ کے رسول نے آسانیاں کی اور سہولت پیدا کی، ادھر تو بقرہ عید، محرم، صفر، ربیع الاول، اور اگر کسی کی اگلے رمضان میں شادی ہوتی تو اس کے لیے اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ولیمے تے کم آئے گا۔ چیپ فلسفہ۔ قربانی لفظ کیا ہے؟ قربانی صرف گوشت اور خون کی نہیں، قربانی صرف خون کی، قربانی یہ کی ہے تو اس گوشت کو کر دو اب قربان، تب ہوگی یہ قربانی۔ اگر اس کو جمع کیا فریج میں، ڈی فریزر میں، پھر یہ نہ قربانی، پھر اس کو ہم صرف گوشت کا نام دیں گے، قربانی نہ، یہ پھر ہو جائے گی خوبانی، قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا لفظ بتا رہا ہے کہ صرف چھری چلانے کی قربانی نہیں، قربانی، گوشت کی قربانی۔ لے جاؤ بھائی یہ کی ہم نے قربانی، یہ گوشت ادھر دیا ادھر دیا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ دل پہ پتھر رکھ کر گوشت کی کرنی ہے قربانی، دل کو بڑا کر کے گوشت کی کرنی ہے قربانی، غریبوں کو گوشت دے کر کرنی ہے گوشت کی۔ گائے کی قربانی نہیں کرنی بلکہ کس کی؟ گوشت کی، تاکہ یہ غریبوں کو ملے، آپ کی ہو جائے اصل قربانی، اور اس نفس پر بیٹھیں شیطان کے گلے پر چلانی ہے چھری اور اس کو بتانی کہ اب ہو گئی قربانی۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ۔ وہاں تو باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، اگر وہی حکم آ جاتا تو پھر یا اللہ ایک ہی ہے، یہی کما کر لاتا ہے، کمیٹیاں بھی بھرتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں،
بجلی کا بل بھی دیتے ہیں، اللہ بھی اس کو بھی ذبح کر۔ اللہ کو پتہ تھا ہم کمزور ہیں، اللہ کو ابراہیم نے تو چھری رکھ دی، اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، میں دلوں کے حال جانتا ہوں، غیب کی خبریں جانتا ہوں۔ ابراہیم تو میرا خلیل ہے، تو سب کچھ لٹا دے گا۔ ادھر قیامت تک آنے والی مخلوق، قیامت تک آنے والی مخلوق وہ کہیں گے ابراہیم نو کیڑی لوڑ سی چھری پھیرن دی، میں تو علیم بذات الصدور ہوں، میں تو قیامت تک کے حالات جانتا ہوں، کون ذبح کر سکتا ہے کون ذبح نہیں کر سکتا۔ ادھر تو آپ خلیل ہیں، آپ نے تو ذبح کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے، ادھر نفس پر چھری نہیں چلتی تو بیٹے پر کیسے چلے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم بس تو نے کر دیا، میں نے قبول کر لیا، یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، باقیوں کے لیے دمبے اور گائے کا مسئلہ آسان کر دے، بس یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ ایک خلیل اور حبیب کے درمیان فیصلے ہیں، بس ہمارے یارانہ آپس میں کام ہیں، یہ ہو گیا تجھے اس کا اجر مل گیا، قیامت تک تو میرا خلیل ہو گیا، باقیوں کے لیے میں نے قربانی کا مسئلہ گائے بیل میں رکھ دیا۔ لیکن وہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب بڑا قرضہ ہے، کیا ہے بھئی؟ یہ جو ہر سال گاؤں کا چکر لگتا ہے ادھر قرضہ یاد نہیں آتا؟ ہاں مری کا ٹور لگتا ہے، قرضہ یاد نہیں آتا؟ بہت مقروض ہیں، ہر شادی پر پورے گھر والے جوڑے بناتے ہوں، قرضے یاد نہیں آتے؟ جب قربانی کا مسئلہ آ جاتا ہے کہتے ہیں بہت مقروض ہیں، کیا کریں تھوڑا سا اور لے لو، اگر مقروض ہیں قربانی کرنا چاہتے ہیں تھوڑا سا اور لے لو، یہ اللہ کے لیے ہوگا، ہو سکتا ہے یہ والا پچھلوں کے لیے بھی ادا ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ آئیں اور پچھلوں کے لیے بھی کیا ہو جائیں۔ تو بھائی یہ چند ایک ضروری مسائل تھے، تقریباً 100 سے زیادہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان کو سمجھیں، محفوظ کریں، اپنے گھروں میں بھی بتائیں۔ لہٰذا یہ جو گوشت والا اہم مسئلہ ہے، غریبوں کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، ان کو دینا ہے تو گوشت دو، نہیں دینا سارا محفوظ رکھو، اللہ آپ کو گناہ نہیں دیں گے اور نہ اس پر مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بولنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔